بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 2 میں آج ہم حاضر ہیں اور آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا سوال نمبر 1 ہے کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ بہت سے لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر گھومتے ہیں، بازار اور کھیت جاتے ہیں، لیکن مسجد میں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ پہلے ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ قیام، رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ نمازی اگر قیام سے معذور ہو اور قیام نہ کر سکتا ہو لیکن رکوع سجدے پر قادر ہو تو اس سے قیام معاف ہے، لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور رکوع و سجدہ بھی بیٹھ کر ہی ادا کرے۔ اگر وہ اشارے سے رکوع و سجدہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس صورت میں قیام صرف اس صورت میں معاف ہے جب نمازی اس سے بالکل عاجز ہو۔ اگر وہ بغیر دقت و تکلیف کے کسی قدر قیام کر سکتا ہو تو اس کے لیے اسی قدر قیام کرنا فرض ہوگا، چاہے وہ تکبیر تحریمہ یا ایک آیت کے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔ بغیر قیام کے نماز ادا کرنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں چند صورتوں کی وضاحت کر دوں کہ کن صورتوں میں کیا کیا شکلیں اس میں بنتی ہیں کہ بعض شکلوں میں نماز کرسی پر جائز ہوگی، بعض شکلوں میں جائز نہیں ہوگی۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ نمازی جو قیام، رکوع و سجدہ سب پر قادر ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ وہ نمازی جو رکوع و سجدے پر قادر ہے لیکن فرض نماز میں مکمل قیام پر قدرت نہیں ہے بلکہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے اگرچہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑے۔ اس کے بعد وہ زمین یا کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، مگر رکوع و سجدہ ادا کرنا پڑے گا، اشارہ کافی نہیں ہے۔ تیسری شکل، وہ نمازی جو قیام اور رکوع دونوں پر قادر نہ ہو لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہو تو اس کو زمین پر بیٹھ کر سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ زمین پر سجدہ نہ کر کے کرسی پر یا زمین پر محض اشارے سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ نمازی جو صرف قیام پر قادر نہ ہو اور رکوع و سجدے پر قادر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ ادا کرے۔ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع و سجدہ کرنے کی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تمام شکلیں وہ ہیں جس میں کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب چند وہ شکلیں ملاحظہ کریں جس میں کرسی پر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے۔ وہ نمازی، نمبر 1، وہ نمازی جو قیام، رکوع اور سجدہ تینوں سے معذور ہے، اس کے لیے بھی افضل اور مسنون تو یہی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے۔ اگر زمین پر بیٹھنے کی قدرت نہ ہو یا قدرت ہو لیکن کرسی پر بیٹھنے میں زیادہ راحت محسوس ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز اشارے سے ادا کرنا اس کے لیے درست ہے۔ نمبر 2، وہ نمازی جو قیام اور رکوع دونوں پر قادر ہو لیکن سجدے پر قدرت نہیں ہے، اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے کرے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 3، وہ نمازی جو صرف قیام پر قادر ہے لیکن رکوع و سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ نمبر 4، وہ نمازی جو رکوع و سجدے پر قادر ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسے شخص کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں سامنے میز رکھ کر اس پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے اور سجدہ کے اشارے میں رکوع کے اشارے سے زیادہ جھکے۔
دوسرا سوال بھی نماز سے ہی متعلق ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور حکومت کے زیر ملکیت علاقے اور مقامات پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہاں پر سرکاری عملہ سے اجازت لینا پڑے گا یا کیا حکم ہے؟ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس سلسلے جواب کے طور پر یہ عرض ہے کہ حکومت کے زیر ملکیت مقامات پر ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جب تک صریح ممانعت نہ ہو، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ قانونی طور پر ہر شہری کو سرکاری مقامات سے انتفاع کا حق حاصل ہے اور نماز بہرحال وقت پر ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور سفر مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی۔ اگر انسان وقت پر نماز ادا نہ کر سکے تو بہت سی قضاؤں کا بار اس پر آ جائے گا، جس کا تحمل آسان نہیں ہے، اور یہ بھی ایک دن یا ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کروڑوں مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس میں ایک کمزوری اختیار کرنا شرعی اور جمہوری دونوں طور پر صحیح نہیں ہے۔ آزادی کے بعد سے آج سے چند سال قبل تک جس طرح کا تعامل اور رواج نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں چلا آ رہا تھا، جس میں حکومت یا عوام کی طرف سے عموماً کوئی منفی رد عمل، کوئی ریجیکشن سامنے نہیں آتا تھا، بلکہ غیر مسلم بھائی بھی بخوشی نماز پڑھنے کے معاملے میں تعاون کرتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرکاری مقامات پر حکومت کی طرف سے نماز پڑھنے پر کوئی پابندی، قانونی پابندی نہیں ہے، اور نہ کہیں ملک کے دستور میں ایسی کسی ممانعت کا ذکر موجود ہے۔ یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو عوامی مقامات پر اپنے مذہبی رسوم کی ادائیگی کی اجازت ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں اسی کو عرف کہتے ہیں۔ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر عرف سے رضامندی کا ثبوت ملتا ہو تو پھر صریح اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نماز پڑھنا درست ہے، جب تک کہ حکومت کی طرف سے صریح ممانعت کا حکم نامہ جاری نہ ہو جائے۔ بعض حضرات فرقہ پرستوں کی جانب سے ممکنہ حملوں اور اندیشوں کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں حکومت کے کارندے بھی شامل ہوتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر جمہوری یا غیر قانونی عمل ہے جو ہندوستان میں جاری اب تک کی روایات کے خلاف ہے، اور اس کا مقصد محض ایک فرقہ پرست جماعت کے سیاسی مقاصد کی تکمیل ہے۔ اس میں کسی صورت میں معاونت نہیں کی جا سکتی، نیز کسی ممکنہ اندیشے سے ایک مقررہ فریضے کا ترک درست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقرر کے اندر ادا کرنا فرض ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کا ہر حال میں اہتمام کرنا چاہیے، اور ممکنہ اندیشوں کی بنیاد پر ایک جمہوری ملک میں جہاں پر جمہوری قانون نافذ ہے، سیکولر حکومت ہے، وہاں چند فرقہ پرستوں کی بنا پر، چند دہشت گردوں کی بنا پر نماز کو ترک کرنے کا بہانہ بنا لینا، یا ٹرین میں یا اسٹیشن پر یا اور مقامات پر نماز پڑھنے میں سستی کرنا کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، اور اگر مسلمان اس معاملے میں تساہل کریں گے تو کل اس سے بھی زیادہ خطرناک نتائج اور عواقب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔